حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے، زیادہ پسند کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو میری امت پر مصیبتیں اتریں گی۔ جب میری امت 15 کام کرے گی تو ان پر مصیبتیں اتریں گی۔ آج بہت مصیبتیں اتری ہوئی ہیں۔ مسلمان کہیں تو کافروں سے مار کھا رہا ہے اور کہیں اپنوں سے مار کھا رہا ہے۔ عوام ایک دوسرے کے حق میں ظالم ہے اور حکومت عوام کے حق میں ظالم ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ نہ عوام اپنے ملک اور اپنی قوم کی خیرخواہ رہی، نہ حکومتیں اپنے ملکوں اور اپنی قوموں کے خیرخواہ رہی۔ اندر سے ہمدردی، انسانیت، خیرخواہی ختم ہو گئی۔ بہت کم انسان ہیں جن میں یہ مادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 کام کرنے سے مصیبتیں اتریں گی۔ جب 15 قسم کے حالات آئیں گے، اذا کان المغنم دولا، ایک حدیث پاک میں لازم ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب بیت المال کا خزانہ، یہ ملک کا خزانہ نہیں ہوتا، جب بیت المال کا خزانہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جائے گا، ملک کا خزانہ چند لوگ کھائیں گے، چند لوگ کھائیں گے، وہی وہ جو وڈیرے نہیں ہیں وہی کھاتے ہیں۔ عوام تک یہ چار خان تک کتنا کچھ پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے روڈ بنایا پچھلے سال اب ختم ہو گیا، ماشاء اللہ، مطلب سال 1.5 ہو گیا ختم۔ یہ قوم کو یہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، بجلی دی ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں، 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹے نہیں ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹے نہیں ہے، بس تھوڑی سی آندھی آئی بجلی گئی، معمولی سی بارش آئی جیسے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھی آئے بند کریں، پتہ نہیں اس سے ان کو کیا ملتا ہے۔ تو ملکی خزانہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ عمران خان کا بیان، میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا کہ فوج کو اتنا بجٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر قوم کی تعلیم کا کیا ہوگا اور بچوں کی تربیت کیا ہوگی، عوام کو کیا دیں گے۔ یہ اس وقت اس نے کہا تھا جب سربراہ نہیں تھا۔ جب دل کرتا ہے حکومت پر نہیں ہوتے تو ایک دین مارتے ہیں، حکومت پر ہوتے ہیں کیا یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یو ٹرن کا معنی وعدہ خلاف، یو ٹرن کا معنی جھوٹ۔ اذا کان المغنم دولا، جب مال مشترک چند خاندانوں اور چند لوگوں میں رہ جائے گا، عوام تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ
حکومت ایسی منتخب کرنی چاہیے جو قوم کے ہمدرد ہو۔ ہم حکومت اس کو دیتے ہیں جو ہماری سڑک بنا دے، ہماری گلی بنا دے، ہم کو چند کھمبے دے دے، اس کو بس یہ قوم کا خیر خواہ ہے۔ ہم پر چند لاکھ خرچ کیے اور ادھر سے ارب لے گا، کئی ارب لے گا۔ والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ جس نے جس کے پاس کوئی امانت رکھی ہڑپ کر لیا، شکر ہے یہ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی اہل کتاب تو وہ ہیں کہ جن کے پاس ڈھیروں مال رکھو امانت کے طور پر، تو جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو ادا کر دیں گے، یہ قابل تعریف ہیں۔ اور کئی تو وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک پیسہ امانت کے طور پر رکھ لو تو اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہ جاؤ کہ بھئی دیتا ہے دے، نہیں دیتا میں ادھر کھڑا ہوں، بس تیرے پاس کھانا کھاؤں گا، تیرے پاس ٹھہروں گا، تو پھر شرمندگی کی وجہ سے دے دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس بطور امانت کے آئے، ہماری کوشش یہ ہو کہ نوٹ بھی نہ بدلے، کوشش۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ ہم سے خرچ ہو جائے گا تو جو ہمارے پاس امانت رکھوا رہا ہے ہم اسے کہہ دیں کہ بھئی امانت نہ رکھو، قرض بنا لو، میرے سر پر قرض کر دو، جب تمہیں ضرورت ہوگی ادا کر دوں گا۔ جب وہ قرض بنا لے گا تو پھر ہم اس کو خرچ بھی کر سکتے ہیں، جب اس کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کو دے دیں۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان، چٹی پائے گئی ہے سروں، کلمہ پڑھی سے نا چٹی آ گئی سروں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، یہ مصیبت آ پڑی۔ کاشتکار زمین میں سے عشر کو تاوان سمجھتا ہے، مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو تاوان سمجھتا ہے۔ خوشی سے تھوڑے لوگ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی سے دامت برکاتہم کے بیان میں سنا، فرمایا اگر کل پاکستان کے مالدار اور تاجر لوگ زکوٰۃ ادا کریں اور پوری زکوٰۃ ادا کریں تو پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے گا، لیکن ادا نہیں کرتے۔ جتنا جان چھوٹ سکے اتنا بہتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی مال کو پاک کرنے والی چیز، کہ مال کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کھیت میں سے جڑی بوٹیاں نکال دو تو کھیت بڑھتا ہے، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو تو مال بڑھتا ہے۔ قرآن شریف ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم جو سود کے ذریعے سے پیسہ زیادہ لاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی برکت مٹاتے ہیں، اور تم جو زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے پیسے میں سے نکالتے ہو اللہ تعالیٰ اس پیسے کو بڑھاتے ہیں۔ ما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو زکوٰۃ دینے والے کئی گناہ حاصل کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالی آخرت میں تو جو انعام دے گا یہیں پر بھی زکوٰۃ دیے ہوئے مال کے سبب اللہ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ ہماری زبان خراب ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَصَى أُمَّهُ، مرد اپنی بیوی کا حکم مانے گا، اپنی ماں کو ستائے گا، یہ کام کریں، اپنی بیوی کا حکم مانے گا، اپنی ماں کو ستائے گا، حالانکہ پیدا کس نے کیا؟ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ بیوی کے پیٹ سے یا ماں کے پیٹ سے؟ 9 مہینے 9.5 مہینے کی تکلیف ماں نے اٹھائی ہے، بیوی نے نہیں۔ جننے کی تکلیف ماں نے اٹھائی ہے، بیوی نے نہیں۔ اور پھر اپنے جسم کا خلاصہ، خون کا خلاصہ، دودھ 2 سال ماں نے پلایا ہے، تو اس ماں سے نالائقی کی جائے؟ ہاں، ماں نالائقی کے قابل نہیں، ماں تو اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی پیا جائے، اس کے پاؤں دھو کر پیا جائے۔ ایک تابعین بزرگ، ان کے سامنے ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میں نے اپنی بستی اور گاؤں سے اپنی اماں کو اٹھایا اور اٹھائے مکہ مکرمہ پہنچا، اور یہاں اپنی اماں کو طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، حج کرایا، میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا تیری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا اس کے چند قطروں کا حق بھی نہیں ادا ہوا، چند قطروں کا حق بھی۔ اب جب بیوی آئی تو بیوی پہ اتنا عاشق ہو گئے کہ ماں کو ستاتے ہیں۔ میں نے طالب علمی میں ایک قصہ سنا تھا، غالباً کوئٹہ کے علاقے کا، اس وقت اخبارات میں آیا تھا، ایک نوجوان فوت ہو گیا، وفات کے بعد اسے دفن کرنے کے لیے لے گئے، ایک قبر کھودی، اس میں دفن کیا، دفن کر کے فارغ ہوئے تو زمین سے مردہ باہر نکل آیا، قبر نے باہر پھینک دیا۔ دوبارہ دوسری قبر کھودی تو قبر نے پھر باہر پھینک دیا، تیسری بار پھر قبر کھودی تو قبر نے پھر باہر پھینک دیا۔ اب مایوس ہو کر اس کی میت کو واپس گھر لائے، جب گھر کے دروازے پر آئے تو اماں باہر آئی، میرے بیٹے کو دفن کر کے کیوں نہ آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک قبر کھودی تو قبر نے باہر پھینک دیا، دوسری کھودی تو باہر پھینک دیا، تیسری کھودی تو باہر پھینک دیا۔ تو اماں نے کہا کہ اب لے جاؤ، اب قبر اس کو جگہ دے گی۔ اس نے اپنے گھر میں سے بیوی کے کہنے پہ 3 بار مجھے گھر سے نکالا تھا، اس لیے اللہ نے اسے قبر سے نکالا ہے، اب 4تھی بار دفن کرو، قبر قبول کرے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور ان کی کتاب ہے، اس میں ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا کسی قبرستان میں سے، کسی بستی گاؤں کے قبرستان میں سے گزرا،
असर के बाद का वक्त था, तो कब्र में से एक नौजवान हींकने की आवाज निकालता था, 2-4 दफा हींकता था, फिर उसकी हींक बंद हो जाती थी। हींकना समझते हैं? आज ये जो गद्दा आवाज निकालता है इसको हींकना बोलते हैं। तो उसने लोगों से मालूम किया ये क्या है, ये क्यों हींकने की आवाज आती है, इस बंदे का माजरा क्या है, किस्सा क्या है। तो बस्ती वालों ने कहा रोजाना असर के बाद यही सूरत हाल हुआ करती है, आप आ जाए, रोजाना असर के बाद यही सूरत हाल हुआ करती है। ये नौजवान ऐसा था, शराबी कबाबी था, नशाई था, सारा दिन फजूलियात में लगा रहता और नशे में रहता और गंदी मजलिसों में रहा करता था, गंदी सोसाइटी में रहा करता था। जब असर को सारा दिन यूं फजूल गुजार के असर को आता था, अपनी इसकी अम्मा इसको मलामत करती थी कि तू यूं बेकार चलता फिरता है, फजूल मजलिसों में रहता है, सारा दिन यूं बेकार जाया कर देता है। तो ये अपनी अम्मा को कहता था हींक ना। अल्लाह ताला ने इसके मरने के बाद इसको गद्दा सा बना दिया है और इसलिए इसकी हींकने की आवाज आती है। अल्लाह ताला इसको हींकवाते हैं, अब मरने के बाद कब्र में हींकवाते हैं। माँ का अपना हक अदा करो, बीवी का अपना हक अदा करो, माँ की वजह से बीवी पर ज्यादती नहीं करो, बीवी के कहने पर माँ पर ज्यादती ना करो। दोनों रिश्तों को बाकी रखना है। बीवी के कहने पे माँ को नहीं सताना, माँ के कहने पे बीवी को भी नहीं सताना। अल्लाह, कई लोग माँ के कहने पे बीवियों को सताते हैं, कई बीवियों के कहने पे माँ को सताते हैं। ना, दोनों जुल्म है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अंजाम फिर बुरा देखना होगा। माँ के साथ ज्यादती भी हराम है कि उसके बड़े हुकूक हैं, बीवी के साथ ज्यादती भी हराम है कि उसने भी सारे खानदान को कुर्बान करके आपके घर के लिए अपने को फारिग किया है और आपके घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके खाने को तैयार कर रही है, आपकी चाय तैयार कर रही है, आपके खाने पीने के दिन रात के सारे इंतजामात बीवी करती है। इसलिए उसको भी सताना नहीं है। अल्लाह, उसको सताना भी हराम है। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो अच्छे अंदाज से। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला। इस्तौसू बिन्निसाइ खैरन फइन्नहुन्ना खुलिक़ना मिनज़्ज़िलाइल ऐसर। हजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपनी बीवियों से अच्छे अंदाज से रहो। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। तुम में से अफजल वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और फरमाया मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। हुजूर की सुन्नत को अदा करना है ना। गैर औरतों को तकने वाले, बदनजरी करने वाले, हराम जगह मुंह काला करने वाले अपनी बीवियों को सताया करते हैं। तकरीबन अपनी नजरों को हम पाक करें, दिल दिमाग को साफ करें, इंशाअल्लाह बीवी हूरैन नजर आएगी। अल्लाह अकबर। बीवी खावन का हक अदा करे, खावन बीवी का हक अदा करे, औलाद माँ बाप का, माँ बाप औलाद का। अता अर्रजुलु ज़ौजतहु, अपने आदमी अपनी बीवी का हुक्म मानेगा। वअक्का उम्महु, अपनी माँ को सताएगा। वबर्रा सदीक़हु, अपने दोस्त से अच्छा सलूक करेगा। वजफा अबाहु,
اپنے باپ سے بدسلوکی کرے گا، اپنے باپ سے بد مزاجی کرے گا، باپ سے کسی کو ہم ملتے ہیں تو السلام علیکم جی، السلام علیکم، کبھی اس طرح ہنس کر مسکرا کر اپنے گھرانے والوں کو ملے ہیں، ماں باپ کو بھی یوں ملے، السلام علیکم بابا جان، السلام علیکم اماں جی، ادھر سلام کرنے کو بھی نہیں سمجھا کبھی سلام کرنا بھی کوئی عمل ہے؟ سلام کرنا عمل ہے؟ سلام کیا عمل ہے؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اللہ تعالی ہم کو فرماتے ہیں جب اپنے گھر جایا کرو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، بیوی کو سلام نہیں کرتے اور ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، دوسروں کو السلام علیکم، السلام علیکم، بڑی محبت کے ساتھ یوں ہنس کے یوں مسکرا کے ذرا اپنے گھر والوں کو بھی تو سلام کیا کرو نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھانے دار بنتے ہیں، کئی لوگ تھانے دار بنتے ہیں، اور کئی ماسٹر لوگ ہوتے ہیں نا، ماسٹر وہاں وہ استاد ہوتے ہیں نا، تو اپنے بچوں پر بھی استاد بن جاتے ہیں۔ نہیں خیال کرو، وہاں دوسری جگہ ہے، یہ دوسری جگہ ہے۔ عجیب بات ہے، میرے ذہن میں باتیں آتی۔ کوئی گھر کا ستایا ہوا ہوتا ہے، گھر کا ستایا ہوا، بیوی نے جھڑپ پلا دی، گھر کا ستایا ہوا، اور کوئی اپنے بچوں سے نالائکیاں دیکھ کر یہاں آتا ہے مسجد میں، امام صاحب پر برس پڑتا ہے، مولوی ایسے پیسے ویسے، اس کی بیوی کہا نہیں مانتی، اس کے بچے نالائق ہوتے ہیں اور امام پر سارا کچھ نکالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بیچارے کا کوئی نہیں، ہاں اس کا اللہ ہے۔ اپنے امام کی قدر کرو۔ ہر ایک کو اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے، امام کو سب کی نماز کا ثواب ملتا ہے نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ بنے، انہیں قدر نہیں کرنی۔ حضرت شبلی با یزید گستامی بھی آ بنے تو ان دور علیہ کی قدر ہی نہیں کرنی۔ حضرات اللہ والے لکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے دور والوں کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم دیکھتے تو وہ سوچتے کہ یہ مسلمان بھی ہیں، تو وہ سوچتے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان۔ ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، تو یہ امام کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وبر صدیقہ، آدمی اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے گا، وجفا اباہ، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، سختی کرے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں آواز کیسے؟ باہر کا جھگڑا ہوتا ہے یہاں آ کے نکالتے ہیں، باہر کا جھگڑا ہوتا ہے یہاں آ کے فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، مسجد میں سارے پیچھے سناتے ہیں اور یہیں پہ غصہ نکالتے ہیں، بڑے بہادر بنتے ہیں، اور دنیا کی ساری باتیں یہاں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں، گنے کے موسم میں گنے کی باتیں، گندم کے موسم میں گندم کی باتیں، اور ایسے دوسری باتیں، شور شرابے، ایک نے کوئی بات کر دی۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب ہیں جی، ایک بندہ نیا نمازی آیا، نیا نمازی، تو اس پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کسی سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، تیری داڑھی چٹی تھی گئی ہے، اجا تک تے کو نماز پڑھا دا ڈا نہیں آندا، ایک غلطی کر ماری بھی، اس کی بے عزتی کر دیں گے۔ بھئی تم تھانے دار لگے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، تھانے دار لگے، لست علیہم بمسیطر، حضور کا کام بھی تبلیغ ہے، تھانے داری حضور کا کام بھی نہیں ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے،
وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سردار، قوم کا وڈیرا ان میں سے گھٹیا ترین انسان ہوگا۔ قوم کا وڈیرا ان میں سے گھٹیا ترین انسان ہوگا۔ آج ہمارے وڈیرے بڑی تعداد میں ایسے ہی ہیں، وڈیرے ایسے ہی ہیں، گھٹیا ترین انسان۔ گھٹیا کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ گھٹیا ترین انسان ہے، گھٹیا ترین انسان۔ اور اللہ کی نظروں میں گرتا کون ہے؟ نظروں سے گرتا کون ہے؟ جو دین سے لاپرواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ آدمی ہوگا بچھو، آج کل ایسا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بچوں سے پوچھا کسی نے کہ تمہارا سردار کون ہے، کہا کہ جس کے پیچھے ہاتھ لگا لو وہی سردار ہے، جس کے پیچھے ہاتھ لگا لو نا وہی سردار ہے۔ آج کل بندے بھی جو بچھو بنے ہوئے ہیں، زبان کھول دیتے ہیں، بس ان کی زبان سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی حضور، جی جناب عالی، خیر خیریت، ٹھیک۔ فوجی کی عزت، تھانے دار کی عزت، کمشنر کی عزت، وزیر اعظم کی عزت، صدر کی عزت، اور یہاں کی بستی کا وہی آدمی جو مجھ سے یوں کرتا، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ ایک اللہ والے تھے، وہ گزر رہے تھے کسی کے پاس سے، تو ایک پہلوان پاس سے گزرا تو اللہ والے کا غالباً یہ مونڈا لگ گیا اس کا کندھا اللہ والے کا اس کو، تو کہنے لگا پہلوان جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ہاں، اور میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ اس سے پہلے تم گندا نطفہ تھے، اب گندگی کا ڈھیر تمہارے اندر ہے، اب کے بعد تم مردار ہو جاؤ گے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہو گئے۔ یہ تمہاری پوزیشن ہے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہر آدمی اگر اپنی پوزیشن ایسے سمجھے نا تو وہ فن خان نہیں بنے گا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم بچھو ہو، کون ہو؟ بچھو، زبان کھولتے ہو، کاٹتے رہتے ہو بندوں کو۔ وہ آدمی جس آدمی کو بیوی دیکھے تو چپ ہو جائے، ہاں چپ کرو جنا نہ بچے گھر جائے اور بچے دیکھیں چپ کرو بابا آنا پڑے، پڑوسی اندر واڑ یہ بندہ انسان نہیں لگتا، کوئی درندہ لگتا ہے، یہ درندہ لگتا ہے، اس لیے کہ انسان میں تو انس ہوتا ہے۔ اور المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، حضور نے فرمایا مومن تو مجسمہ محبت ہوتا ہے، اس میں خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اسے کوئی محبت کرے، اس میں خیر نہیں ہے، وہ مجسمہ شر ہے، جو نہ محبت کرے نہ اسے کوئی محبت کرے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، لوگ مجھ سے خوش ہیں یا نہ خوش ہیں، میں سب کا پسندیدہ ہوں۔ لکھتے تو ہے نا وہ جب الیکشن ہوتا ہے، ہر دل عزیز، قوم کا پسندیدہ ہوں، اہل علاقہ کی جانی پہچانی پسندیدہ شخصیت، چاہے اس کو اس کے گھر والے بھی نہ پہچانتے ہیں، عجیب۔ تو کئی لوگ تھانے دار بنے پھرتے ہیں، یہ اللہ رحم فرمائے۔ کیا بولوں بھیا آپ لوگوں کو، کیا بولوں؟ آدمی جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہے، تو اگر آدمی اپنے خیال میں ہو بعد میں شکایت کرتا ہے یہ میرے پاس سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا، جیسے مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ کوئی ہو سکتا ہے آج کل 99 کا چکر ہے، کہتے ہیں نا 99 کا چکر ہے، تو آدمی اپنے خیال میں ہو سکتا ہے نیک ہے تو ذکر اذکار میں ہو اور تمہیں سلام نہ کیا، تو کیا ہوا سلام نہیں کیا؟ سلام نہیں کیا مجھے، کیا ہوا؟
वअकरम अर्रजुल, तो आदमी ऐसा न बने कि हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें की थी, उनमें से एक नसीहत ये थी, बेटा इतना मीठा ना बन कि लोग तुझे खा जाएं, और इतना कड़वा ना बन कि हर एक थू थू करे, हर एक थू थू करे, दरमियाना रहो, दरमियाना। हजरत मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब रहमत दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि एक दोस्त मेरे पास आए, वो कहने मैं अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, पोतू नवासों को अपने साथ प्यार करते हुए साथ बिठाए हुए था। तो वो कहने लगा कि आप तो बच्चों के साथ मोहब्बत प्यार करते हैं, मैं तो जब घर जाता हूँ तो सारे सहम जाते हैं, तो सारे खामोश। तो फरमाया तुम दरिंदे हो या क्या थानेदार बने हुए हो? मालूम होता है कि या दरिंदे हो या फिर थानेदार हो। एक देहाती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत हसन और हुसैन छोटे बच्चे थे, इनमें से कोई खेलता कूदता आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहब्बत की, प्यार किया, अपनी गोद में बिठाया तो उसे लिए। तो वो कहने लगा देहाती कि या रसूलल्लाह, आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैं उनसे कभी इस तरह की मोहब्बत नहीं करता। तो आपने इरशाद फरमाया, अव अमले को लगा इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल से शफकत निकाल दी है तो मैं तेरा इख्तियार रखता हूँ कि तेरे दिल में शफकत डाल दूँ। अल्लाह अकबर। नहीं भाई, न जुबान से तकलीफ पहुंचाओ किसी को। अगर कोई उज़र भी तो होता है, किसी का तो उज़र भी मान लिया करो, बस बोलना है, बोलते रहना है, बोल ही देते तो ज्यादा ही बोलना है। ख्याल किया करो शफकत भाई, हल्का नहीं किया करो। बुजुर्ग था खेत क्यों है और शोरबा तिल खमूर, और शराबें पी जाएंगी। आज लाइसेंस दे दी गए हैं गैर मुस्लिमों के, कहें गैर मुस्लिमों के नाम पर लाइसेंस दे दिए गए हैं, और ये बड़े जो हैं पीते हैं। वालो बेचल हरीरो, रेशम पहना जाएगा, वत्तुखिदतिल कैनातु वल मआसिफु, कंजरियां और गाने बाजे के आलात रखे जाएंगे। कंजरियां वजीर आजम की कुर्सी पर बैठती है, कंजरियां वजीर आजम के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाती है हरीम शाह। और कंजरियां, उसको आजकल कंजरियां नहीं बोलते, अदाकारा, अदाकारा, सूद को मुनाफा, प्रॉफिट, क्या कुछ बोलते हैं, रिश्वत को ये सोबत है, ये चाय है, मिठाई है। अल्लाह माफ करे अल्लाह जी। तो बदकारा औरतें रखी जाएंगी, गाने बाजे के आलात रखे जाएंगे। वलान आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, और इस उम्मत के बाद वाले इस उम्मत के पहले वालों पर लान तान करेंगे। पाकिस्तान में बड़ा अजीब हाल आ गया। यहाँ तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर तो लान तान होता ही है। किसी आलिम दीन की मोबाइल में, ये जो क्या है सोशल मीडिया, मोबाइल में कोई तकरीर आई, किसी को न भाई तो उस पर तुम पर लानत, आलिम दीन पर लिख दिया तुम पर लानत। कोई दूसरे पार्टियों वालों का लिखा लानत तुम पर। कोई किसी को कुत्ता बनाता है, कोई किसी को क्या बनाता है। इंसानियत नहीं है। स्कूल कॉलेज की तालीम ये देती है, लानतें करते हैं, बद्दुआएं करते हैं, गद्दे और खिंजीर कहते और बनाते हैं। ये तालीम है। इस उम्मत के आखिर वाले पहलों पर लानतें करेंगे। जब ऐसा हाल होगा, ये 15 हो गए, जब ऐसा हाल होगा, फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रियान अमरा, हजूर की उम्मत वाले इंतजार करें। किस चीज की? सुर्ख आंधियां आएंगी। आज देखो कैसी आंधी आई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को। भाई तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। कैसी आंधी आई आज,
انتظار کریں سرخ آندیاں آئیں گی، خسفن زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے، ومسخن شکلیں بدلنے کے واقعات ہوں گے۔ ایک حدیث میں وقذفن آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسیں گی، پتھروں کی بارشیں، اور وزلزلتن زلزلے آئیں گے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ جب یہ کام ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو بدعملیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وہی ان میں زیادہ تر کیا ذکر ہوا ہے؟ زیادہ تر ایسی باتیں ذکر ہیں جن میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی ضائع نہیں کرو، حقوق العباد کو بھی ضائع نہیں کرو، نافرمانیاں اللہ کی نہ کرو، بندوں کو نہ ستاؤ۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب